میں ہوں خالد قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ اسپاٹ نیوز۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے 27 فروری سے کراچی سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کا اعلان کر کے جو ہے پاکستان کی سیاست میں ایک سیاسی ہلچل جو ہے وہ مچا دی ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے 27 دسمبر کو محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر گڑی خدا بخش جلسہ عام میں یہ تو اعلان کیا تھا کہ وہ 5 جنوری سے حکومت کے خلاف لاہور سے تحریک چلانے جا رہے ہیں، اور یہ بھی توقع کی جا رہی تھی کہ لاہور میں پیپلز پارٹی کا جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا 5 جنوری کو اجلاس ہوگا، اس اجلاس میں پیپلز پارٹی اپنا آئندہ کا جو احتجاج کا پروگرام ہے اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کرے گی۔ لیکن اتنے بڑے اعلان کی جو توقع ہے وہ اس طرح نہیں کی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کو اتنی بڑا لانگ مارچ یا بڑی اناؤنسمنٹ کر سکتی ہے۔ تو اس اناؤنسمنٹ نے لانگ مارچ کی اچانک حکومت کے خلاف جو بلاول بھٹو زرداری کا جو اعلان تھا، اس نے جو ہے سیاسی حلقوں میں بھی ایک حیرانی جو ہے وہ پیدا کر دی ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے جو ہے اس اعلان سے ایک تیر سے یہ اعلان کر کے ایک تیر سے بظاہر 2 شکار جو ہیں وہ کیے ہیں، کیونکہ اس سے نظر آ رہا ہے کہ حکومت اور پی ڈی ایم جو ہے دونوں کو اس اعلان سے پریشانی جو ہے وہ لاحق ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی قیادت پر بھی ایک دباؤ تھا کہ پی ڈی ایم 23 مارچ کو حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کر چکی ہے، اور اگر پیپلز پارٹی اس دوران کو بڑی ایکٹیویٹی نہیں کرتی، کو بڑا پروگرام نہیں کرتی، تو اس سے پھر اس صورتحال میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ساری پاکستان کی جو اپوزیشن کی سیاست ہے اس میں irrelevant ہو سکتی ہے۔ تو اس پر پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو لاہور میں بلاول ہاؤس 2 روزہ ایگزیکٹو کمیٹی اور کور کمیٹی کے 2 روزہ جو اجلاس ہوئے، اس میں پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے صدر سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی طرف سے جو ہے جب احتجاج کا پروگرام زیر بحث آیا تو ان کی طرف سے یہ جو لانگ مارچ کی پرپوزل تھی، تجویز تھی، یہ اجلاس میں پیش کی گئی، اور اس پر پھر کھل کر جو ہے پارٹی کے اندر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر اظہار خیال کیا گیا۔ اور اب بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کی جو صوبائی تنظیمیں ہیں، اب ان کے جو اجلاس ہیں وہ کل سے کرنا شروع کر دیے ہیں، اور ان اجلاسوں میں جو لانگ مارچ کی تیاریاں ہیں اب ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ آج غالباً سندھ کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے پارٹی کی، اس کی میٹنگ ہوگی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ، اور کل پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی جو تنظیم ہے اس کی میٹنگ جو ہے وہ متوقع ہے، اور اسی طرح پنجاب کی جو تنظیم ہے اس کی میٹنگ بھی کل جو ہے وہ کسی وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہو سکتی ہے، جس میں لانگ مارچ کا جو پلان ہے، جو پروگرام ہے، اس کو جو ہے وہ آگے حتمی شکل جو ہے اب وہ دی جائے گی۔ اور دیکھیے کہ یہ جو لانگ مارچ ہوگا، لانگ مارچ کی بھی پاکستان میں ایک ہسٹری ہے، اور 1992 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور جنرل آصف نواز اس وقت جو ہیں وہ آرمی چیف تھے، تو اس وقت پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے لاہور سے اسلام آباد تک نواز شریف حکومت کے خلاف ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، لیکن اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ مکمل طور پر نواز شریف صاحب کے ساتھ تھی، جس وجہ سے جو 92 کا لانگ مارچ تھا پیپلز پارٹی کا وہ ناکام ہو گیا،
اور لاہور میں موجود پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو جہاں جہاں موجود تھی وہاں سے گرفتار کر لیا گیا، اور تمام تر جو قافلے روانہ کیے جانے ہونے تھے اسلام آباد کی طرف ان کو روک لیا گیا، اور اس طرح یہ لانگ مارچ جو ہے وہ نہ ہو سکا۔ تو اس کے بعد جب 93 کے اندر پیپلز پارٹی نے نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے دوبارہ لانگ مارچ کا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اعلان کیا، اور اس کا اعلان بھی جو تھا وہ لاہور سے کیا گیا، اور لاہور سے اسلام آباد تک یہ لانگ مارچ جو ہے اس کا اعلان کیا گیا۔ اور اس وقت جنرل عبدالوحید کاکڑ جو ہیں وہ آرمی چیف تھے، اور اس دوران جو ہے غلام اسحاق خان اس وقت صدر تھے اور نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم تھے، اور ان کے درمیان جو اختلافات کی خلیج تھی وہ بھی بہت بڑھ چکی تھی۔ تو اسی دوران جو ہے جب لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرف سے، تو پھر باقی جو چھوٹی پارٹیاں تھیں ان کی طرف سے بھی پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کی حمایت کی گئی، اور پھر اس لانگ مارچ کی اتنی بڑی ہائپ کریٹ ہو گئی کہ لانگ مارچ کرنے کی ہی جو ہے وہ ضرورت نہ ہو سکی، اور اسی دوران جو ہے جنرل عبدالوحید کاکڑ نے ساری صورتحال میں مداخلت کی، اور لانگ مارچ جو ہے اس کو اس وقت پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات تھے سلمان تصیر، انہوں نے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس وقت گلزار ہاؤس لاہور میں ٹھہری ہوئی تھی، تو ہم وہاں اس وقت موجود تھے۔ تو اس وقت شام کے وقت جو ہے ایک دن پہلے لانگ مارچ کی روانگی سے ایک روز پہلے سلمان تصیر نے بطور سیکرٹری انفارمیشن جو ہے BBC کو انفارم کیا کہ لانگ مارچ جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ لیکن پھر اس سے آگے چل کر جب اختلافات جو ہیں غلام اسحاق خان کے اور نواز شریف صاحب کے زیادہ شدت اختیار کر گئے، تو پھر دونوں کو، نواز شریف صاحب کو اور غلام اسحاق خان کو جو ہے وہ اقتدار سے باہر ہونا پڑا۔ اس کے بعد جو لانگ مارچ کامیاب ہوا وہ وکلاء کا جو ہے وہ ججز بحالی موومنٹ میں جو لانگ مارچ تھا وہ کامیاب ہوا، اور وہ بھی اسلام آباد جانے سے پہلے ہی گجرانوالہ میں راستے میں ہی جو ہے اس کو روک دیا گیا، اور اس کے نتائج جو ہیں اس وقت جو آرمی چیف تھے جنرل اشفاق پرویز کیانی ان کی مداخلت پر جو ہے وہ ججز کو بحال کر دیا گیا، اور لانگ مارچ جو ہے وہاں پر گجرانوالے میں ہی ختم کر دیا گیا۔ تو اس میں پیپلز پارٹی کی بھی ایک لانگ مارچ کے حوالے سے ہسٹری رہی ہے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے لانگ مارچ کے بعد اب جو ہے وہ اس کے بعد پہلی بار پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو اس سے پہلے اس بڑے لانگ مارچ سے ہٹ کر بھی جو ہے ایک عوام رابطہ مہم کے لیے اور ایک احتجاجی تحریک کے دوران کئی بار ٹرین مارچ بھی کر چکی ہیں، اور کئی بار جو ہے قافلے کے ساتھ جو ہے وہ سندھ سے اسلام آباد تک کا سفر بھی کر چکی ہیں۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری کا بطور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی یہ پہلا لانگ مارچ ہوگا جو ان کی قیادت میں کیا جائے گا، اور اس کی جو تیاریاں ہیں وہ اس تیاریوں کے لیے جو پارٹی تنظیمیں ہیں، صوبائی تنظیمیں ہیں، ان کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے احکامات اور ہدایات دے دی گئی ہیں، اور اس پر تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں، اور اس میں یہ جو لانگ مارچ ہوگا یہ اپنی تاریخ میں ایک منفرد اس کی یہ بھی حیثیت ہوگی کہ اس لانگ مارچ میں کے جو شرکاء ہوں گے، جو قافلے کے شرکاء ہوں گے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، وہ کراچی سے اسلام آباد تک 8 بڑے شہروں میں جو ہیں وہ 8 روز کے دوران ایک ہفتے میں جو ہیں وہ پڑاؤ ڈالیں گے، اور سب سے پہلا جو کراچی کے بعد جو پڑاؤ ہوگا اس قافلے کا، لانگ مارچ کے قافلے کا، وہ حیدرآباد میں ہوگا۔
اور حیدرآباد کے بعد پھر یہ سکھر میں جو ہے وہ ایک رات قیام کیا جائے گا، جس کے بعد پھر یہ قافلہ جو لانگ مارچ کا قافلہ ہے یہ پنجاب میں جو ہے وہ تیسرے روز انٹر ہوگا، اور رحیم یار خاں میں جو ہے یہ قافلہ اپنا پڑاؤ ڈالے گا۔ اس سے اگلے روز پھر لانگ مارچ کا قافلہ جو ہے وہ ایک روز کے لیے ایک رات ملتان میں قیام کرے گا، جس کے بعد ساہیوال کے بعد پھر لاہور کے بعد گجرانوالہ، اور پھر گجرانوالہ کے بعد جو ہے یہ قافلہ جو ہے پھر اسلام آباد جا کر ہی جو ہے یہ رکے گا۔ اور اس حوالے سے جو اس کی تیاریوں کے حوالے سے اہداف ہیں وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اپنی پارٹی کی تنظیموں کو جو ہے اس بارے میں آگاہ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان تیاریوں کے لیے ایک جو خصوصی کمیٹی ہے وہ بھی جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے تشکیل دی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے حکومتی حلقوں کے اندر تو پریشانی جو ہے اب وہ نظر آتی ہے، لیکن پی ڈی ایم میں جو ہے وہ ابھی ایک پریشانی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے نون لیگ کے اندر، مسلم لیگ نواز کے اندر بھی ایک بڑا گروپ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ جو 23 مارچ کو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے اس کو جو ہے وہ مشترکہ طور پر جو ہے ایک پلیٹ فارم پر کیا جائے، اور اس حوالے سے جو ہے ان میں نون لیگ کی جن شخصیات کے اس معاملے پر پیپلز پارٹی کے ساتھ روابط اس وقت چل رہے ہیں، ان میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف، سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر خواجہ محمد آصف، خواجہ سعد رفیق، اور یہ جو لوگ ہیں نون لیگ کے اندر، ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں دوبارہ واپس آ جائے، اے این پی بھی اسی طرح واپس آ جائے، اور جبکہ پیپلز پارٹی کا اپنا جو ان کا لانگ مارچ کا جس کا اعلان کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، اس کو جو ہے وہ 23 مارچ تک مؤخر کر کے مشترکہ طور پر جو ہے وہ ایک لانگ مارچ کیا جائے، جو اس حکومت کے خلاف فیصلہ کن لانگ مارچ جو ہے وہ ثابت ہو سکے۔ اور اس وقت جب مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کیا تھا جے یو آئی کے پلیٹ فارم پر کراچی سے اسلام آباد تک، اس وقت پاکستان میں صورتحال بہت مختلف تھی، اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر جو ہے وہ حکومت کے ساتھ نظر آتی تھی، لیکن اب صورتحال جو ہے اب وہ بدل چکی ہے، تبدیل ہو چکی ہے۔ اب حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک مسٹرسٹ جو ہے اب وہ روز بروز بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کا آغاز جو ایک ادارے کے سربراہ کی تقرری کے موقع پر جو مسٹرسٹ پیدا ہوا تھا وہ اب بڑھ رہا ہے، اور دوسرا ملک کے جو حالات ہیں، خاص طور پر جو اقتصادی حالات ہیں اب وہ بہت بگڑ چکے ہیں، جس سے پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو ہے اپوزیشن جماعتوں کے لیے کسی بھی قسم کا جو بڑا پروٹیسٹ ہے، احتجاج ہے، لانگ مارچ ہے یا کوئی اور بھی ایکٹیویٹی ہو، تو وہ اس وقت بڑی سازگار جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے پیدا ہو چکی ہے۔